اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ کامل مکمل دین ہے. جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ہے، روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے، مسواک کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح تجارت کرنے پر بھی، خرید و فروخت پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. لوگوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ کاروبار میں گزرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار یہ دین سے کوئی علیحدہ چیز ہے. حالانکہ کاروبار دین کا حصہ ہے، بشرطے کہ کاروبار کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے، پھر یہ بھی دین ہے. اور اگر نماز دین کے اصولوں سے ہٹ کر پڑھی جائے تو وہ بھی دین نہیں ہے. تو ہر معاملہ چاہے عبادت ہو جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، چاہے معاملات ہوں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جائیں تو وہ دین بن جائے گا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے. ملاقات کے وقت اچھا سلوک کرنا، مسکرانا، حشاشت بشاشت کا اظہار کرنا، فرمایا یہ بھی انسان کے لیے نیکی ہے. ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذنبت ذنبا ذنبا اذنبت ذنبا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ سرزد ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد تھا کہ جو گناہ ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے. تفتیش میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کیا گناہ کیا یہ نہیں پوچھا آپ نے. آپ علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، کوئی گناہ ہوگا، کسی کے گناہ کو معلوم کرنا، ٹوہ لگانا ویسے منع ہے. اس نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ کون سا تجھ سے گناہ ہوا، فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، ماں تو فوت ہو گئی. جن لوگوں کی ماں زندہ ہے تو
ان کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے گناہ بخشوانے کا. اس حدیث سے خود بخود اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. اب ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، پھر کوئی اور ذریعہ گناہ بخشوانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ پڑھی ہے، اور جب بھی میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک چوٹ لگتی تھی کیا کہ اس پر کبھی عمل ہونا چاہیے. چنانچہ دوسرا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اچھا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ اگر ماں زندہ نہیں تو تیری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری خالہ زندہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ کوئی نیکی کار، کوئی حسن سلوک کار، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا ہے. تو ہمارے پاس ذرائع ہیں، اب جن کی ماں زندہ ہے وہ قدر نہ کریں. یہ تو جب وہ چلی جائے گی پھر پتہ چلے گا. اور حدیث بھی کوئی ضعیف نہیں، صحیح کی حدیث ہے اور پکی مضبوط حدیث ہے. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خیر، اس وقت ہمارا موضوع کچھ اور ہے کہ ہم کچھ باتوں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم نیکی کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے ان کو. خرید و فروخت کرنا اگر اصولوں کے مطابق ہو، پاکستان کے اصول نہیں، انگریز کے اصول نہیں، بلکہ شریعت کے اصول، تو یہی آپ کی دکان، آپ کی ملازمت، آپ کے معاملات جو آپ زیادہ تر ان کو وقت دیتے ہیں، یہی معاملات آپ کے لیے دین بن جائیں گے. آپ کا دکان پر بیٹھنا دین بن جائے گا، آپ کا بیچنا دین بن جائے گا، آپ کا خریدنا دین بن جائے گا اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو. تو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے روزی کمانا اور مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کو بہت محبوب ہے. فتح القدیر میں لکھا ہے ان اللہ تعالی یحب ان یرا عبدہ تائبا فی طلب الحلال. اس عربی عبارت کے ترجمے پر غور فرمائیں. ان اللہ تعالی، بے شک اللہ جل جلالہ، یحب، پسند کرتے ہیں. کس بات کو پسند فرماتے ہیں؟ یہاں عجیب چیز ذکر کی ہے، عجیب عمل ہے انسان کا. ان یرا عبدہ تائبا، کہ اپنے بندے کو اللہ دیکھے. کس میں دیکھے؟ فرمایا دیکھے اور کس حالت میں دیکھے. یہ دونوں چیزیں اگلی عبارت میں آ رہی ہیں. اللہ اپنے بندے کو پسند کرتا ہے کہ دیکھے، ایک عمل میں اور ایک کیفیت میں دیکھے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان یرا عبدہ تائبا، تھکا ہوا دیکھے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو تھکا ہوا دیکھے. تھکا ہوا کس میں؟ نوجوان جو کمچور ہیں، اپنے فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا تائباً، تھکا ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو. کس میں؟ فی طلب الحلال، حلال روزی کی تلاش میں، حلال روزی کی تلاش میں تھکا ہوا دیکھے. صبح سے شام تک چکر بازی میں نا، ادھر سے لوٹا، ادھر سے لوٹا، ادھر سے فراٹ، ادھر سے فراٹ، یہ تو مبغوض ہو جائے گا، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. فرمایا حلال کی طلب میں آدمی کو تھکا ہوا دیکھے. وہ مزدور کتنا
اللہ کو محبوب ہوگا کہ سارا دن وہ کسی اٹھا کے، سارا دن اینٹیں اٹھا اٹھا کر، بدن میلا، کپڑے میلے، شام کو تھکا ہارا اپنی مزدوری لے کر چارپائی پہ آ کے گر جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جب تک وہ آرام نہ کرے اس کو پھر سکون نہیں آتا۔ یہ جو خون پسینہ کر کے کمانے والا ہے، یہ تھکا ہوا ہے کس میں؟ حلال رزق کی تلاش میں۔ فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ لحاف لے کر سوتے رہنے کو پسند کرتے ہیں یا محنت کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں؟ ہاں جی، محنت کرنے کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، میری کچھ مدد کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ ایک ٹاٹ جس کو میں بچھاتا ہوں، ایک پیالہ، دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ میرے پاس ان دونوں چیزوں کو۔ وہ لائے۔ بیع من یزید، فرمایا کون ہے؟ صحابہ کا مجمع تھا جو اس کو خرید کرے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے کہ مال اس کا ہے، صحابی کا، اور محمد مصطفیٰ وکیل بن کے اور اس کو خرید فروخت کر رہے ہیں۔ طریقہ زندگی کا، ڈھنگ سلیقہ سکھا رہے ہیں، زندگی کیسے گزاری جائے۔ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے دستے بازو سے کمانے کی جرت پیدا کریں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کون ہے جو ان کو خریدے؟ ایک صحابی نے کہا ایک درہم بے درہمن، ایک درہم کا خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من یزید، اس میں کون اضافہ کرے گا؟ جو ایک درہم سے زائد پیسے دے میں اس کو یہ دونوں چیزیں دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم کی یہ دونوں چیزیں خرید کرتا ہوں، ڈبل کر دی قیمت۔ آپ نے دونوں چیزیں اس کو دے دیں اور آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر بازار سے کلہاڑا لے کر آؤ اور میرے پاس آنا، میں اس کے اندر دستہ خود اپنے ہاتھ سے لگا کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدھا جو 1 درہم ہے اس کا تو اپنے عیال کے لیے جو ہے آٹا راشن خرید لے۔ 1 درہم کا وہ کلہاڑا لے کر آیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستہ ڈال کے دیا، وہ لاٹھی کا حصہ خود آپ نے ٹھوک کے دیا اس صحابی کو، اور ارشاد فرمایا 15 دن تک 15 یوما، 15 دن تک میں تجھے نہ دیکھوں، 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آئے۔ فرمایا چلا جا جنگل میں اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ اور کاٹ کاٹ کے بیچتا رہے، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ 15 دن کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے پاس چند دراہم اکٹھے ہو چکے تھے۔ فرمایا آدھے کا راشن خرید اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھے اپنے پاس اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے مزید رکھ لے۔ فرمایا یہ بہتر ہے یا مانگتا تو اور قیامت کے دن تیرے چہرے پر گوشت نہ رہتا، اس حالت میں تو آتا، بتا کون سی حالت تیرے لیے بہتر ہے؟ بوجھ بننے کی بجائے نوجوانوں کو ہمت کرنی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ باپ پر بوجھ بنے، نہ بھائیوں پر بوجھ بنے، کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنے بازو سے یہ اپنا رزق کمائے۔ اللہ نے یہ آپ کو طاقت دی ہے، طاقت کو استعمال کریں نا، آپ دماغ دیا ہے، سوچے نا اس کو۔ آپ بیکاری کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، محنت کرنے میں مزہ ہے، وقت کو ضائع کرنا یہ کون سی، اور وقت اللہ کرے اچھے کاموں میں گزرے، نیکی میں گزرے۔ آج کل 4 گھنٹے موبائل، کوئی پتہ نہیں، 2-3 بجے ایک آدمی نے مجھے کہا میں رات کو جس وقت بھی اٹھتا ہوں میرے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گھنٹوں چلتا رہتا ہے، کیا کریں؟ صبح پھر وہی سست ہوتا ہے، اب راتوں کو موبائل چلے گھنٹوں تو دن کو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ اس کی سوچ پاک نہیں ہے، نہ نماز
نہ ذکر و اذکار، نہ قرآن کریم کی تلاوت، ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ لیکن اگر آپ کمائیں گے، سبحان اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کو میں سناتا ہوں، آپ سنیں گے آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ من سعی علی عیالہ، جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی، کمایا، کسی کی دکان ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی جگہ کا چوکیدار ہے، فرمایا محنت کرتا ہے۔ من سعی علی عیالہ، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ باقی رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ کر دیا ہے، لکھ لیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ لیکن اگر ہم محنت کریں گے جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، من سعی علی عیالہ، جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی، ففی سبیل اللہ، یہ شخص اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کا راستہ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، اللہ کا راستہ ففی سبیل اللہ، یہ شخص اللہ کے راستے میں ہے۔ صبح اپنے ہتھیار اوزار اٹھا کے ایک آدمی، ہم محلہ قدیر آباد میں رہتے تھے، قریب ہی ہمارے ایک دیہات سے آئے ہوئے لوگ، دو بھائی تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ہاتھ میں تیشا اور بان جو ہے اٹھا کر گلیوں میں چکر لگاتے تھے، پھرتے رہتے تھے۔ چارپائی جس نے بنوانی ہو، جس نے بنوانی ہو، آواز لگاتے تھے صبح سے شام تک۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ چکر لگاتے ہیں، آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے چارپائی آج بنوانی ہے نہیں بنوانی، تو آپ کو واقعتاً اس میں رزق جو ہے مل جاتا ہے، آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے تھے وہ، تو مجھے کہنے لگے الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں اسی میں روزی دے دیتا ہے۔ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے لوگوں کا، پوچھے مندہ ہے، ایسے منہ بناتے ہیں جیسے ابھی آنسو نکلے ان کے۔ اس مزدور نے کیا جملہ بولا؟ الحمدللہ، اللہ ہمیں بہت رزق دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ کتنا کما لیتا ہوگا جو جس جذبے سے اس نے الحمدللہ کہا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ پاک نے ان کی حلال کمائی کی برکت میں اتنی برکت رکھی کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے حج نصیب فرمایا۔ زندہ ہے، ابھی زندہ ہے وہ۔ محنت میں عظمت ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، ففی سبیل اللہ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فی عفافن، جو آدمی اس نیت سے اگر کماتا ہے پیسہ حلال کا، کیا میں بچ جاؤں، میرے بچے بچ جائیں مانگنے سے، حرام کام میں واقع ہونے سے، برے کاموں میں واقع ہونے سے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اس نیت سے کمائے، فرمایا فَهُوَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاء، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ مَن يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مال حاصل کیا بحق ہی، جیسا کہ اس کو حاصل کرنے کا حق ہے، حلال طریقے سے مال کمایا، یبارک لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ 300 کمایا ہے، لیکن اس میں برکت دے کے ہزاروں سے زیادہ اللہ برکت پیدا فرما دیں گے۔ رو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سالانہ ان کا باغ بھی فروخت ہوتا ہے، سالانہ ٹھیکہ بھی زمین کا آتا ہے، اور مارکیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، رو رہے ہیں، کچھ نہیں بچتا، بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں؟ طریقہ بیچ میں گڑبڑ کر لی ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، اندر طریقہ خراب، شریعت کے اصولوں کے خلاف، آپ نے اصول شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے۔
فرمایا من یأخذ مالا بحق یبارک لہ فیہ، تو برکت اس کو دی جائے گی جس نے شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے بندو آپ اونچی آواز سے کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کو، سبحان اللہ۔ تو اسی صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں جن کو اللہ نے کہا میں راضی ہوں۔ آپ راضی نہیں ہیں صحابہ سے؟ سب راضی ہیں یا نہیں ہیں آپ؟ صحابہ سے راضی؟ ہم سب صحابہ سے راضی ہیں کیا؟ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک بن جائے تو میرے خیال کے مطابق آپ کے لیے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابی کا واقعہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہاتھ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، استاد نے ایسی تربیت کی ہے، محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے اور ابن عبداللہ و آمنہ نے، کہ عبد المطلب کے پوتے نے ایسی صحابہ کی تربیت کی ہے، رہتی دنیا دیکھتی رہ گئی صحابہ کیا تھے، خدا کی قسم کیا تھے، واقعتاً کیا تھے وہ۔ صحابی کا واقعہ سنیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ، ایک گھوڑے کی ضرورت ہے۔ وہ گئے، غلام گیا اور گھوڑا لے کر آیا، بڑا اچھا عمدہ گھوڑا، موٹا تازہ پلا ہوا اچھی نسل کا گھوڑا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا کتنی قیمت کا لائے ہو؟ واقعہ سننے کا ہے، سب حضرات توجہ کریں، ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا دل یہ واقعہ سن کر تبدیل ہو جائے، کبھی بے ایمانی نہ کرے۔ صرف یہی ہوا سوار ہے نا ہمارے دل و دماغ پر کہ پیسہ آ جائے۔ سارے کام پیسوں سے نہیں ہوتے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا ہے سب کام پیسے سے نہیں ہوتے، بہت سارے کام صرف دعاؤں سے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے کام صرف دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی کا خیال ہے تو چھوڑ دے، صرف پیسے سے کام ہوتا ہے، نہ پیسے سے ہوتا تو ہو جاتا۔ میں چونکہ واقعہ شروع کر چکا ہوں اس لیے اس کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت جریر کی ایمانداری دیکھیے، صحابی رسول کی، فرماتے ہیں گھوڑا خرید کر لو۔ غلام جاتا ہے، گھوڑا لاتا ہے، نظر ڈالی، بڑا عمدہ گھوڑا، کتنی قیمت ہے؟ کہا جی 300 درہم میں نے طے کیے ہیں۔ 300 درہم گھوڑے کی قیمت۔ مالک راضی ہو چکا ہے، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک آ گیا، یہ گھوڑا آپ نے کتنی قیمت کا دیا ہے؟ کہا 300 درہم کا۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آپ حضرات نے بھی نہیں کیا ہوگا، ہمیشہ کم تو کروائے ہیں پیسے، 5 روپے کم کر دو، 10 روپے کم کر دو، اتنے کم کر دو، یہ تو میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ ہم فروٹ خرید کرتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، یار 5 روپے تو کم کرو یار، اتنے، یہ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے، کم کرواتے ہوں گے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ صحابی رسول کی ایمانداری، اللہ، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عدل والے تھے، تمام صحابہ کامل ایماندار تھے۔ تو کیا کہا؟ فرمایا کہ 300 کا بیچا ہے، ہاں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ یہ گھوڑا مجھے 400 درہم کا بیچ دو؟ کتنے بڑھا دیے؟ کم نہیں کروائے، بلکہ 100 روپے 100 درہم بڑھا دیے ہیں۔ اس نے کہا جی میں تو 300 پر راضی ہو چکا تھا، آپ 400 دینا چاہتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا؟ زندگی بھر میں کسی نے نہیں کیا، ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ مجھے تو کسی کا واقعہ معلوم نہیں
صحابی نے 300 کی بجائے کتنے؟ 400. جب اس نے کہا میں 400 پر راضی ہوں، آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے 500 کا دے دے؟ اس نے کہا جی میں تو 300 پر راضی تھا، اب 400 جی 500، میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ جب اس نے کہا میں راضی ہوں، آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے 600 کا بیچ دے؟ میں اور آپ تو نہیں ہیں، یہ محمد عربی کا شاگرد ہے. ہاتھ کس کے لگے ہوئے ہیں؟ معلم کامل اور اکمل کے، محمد مصطفیٰ کے، جس کی کائنات میں مثال نہیں ہے. ایسا استاد، بے مثال استاد. فرمایا 600 پر دے گا؟ کہا جی میں راضی ہوں. کہا اچھا تو راضی ہے کہ مجھے یہ گھوڑا 700 کا دے دے؟ اس نے کہا جی میں راضی ہوں. کہا اچھا راضی ہے 700 پر، کیا تو اس کو پسند کرتا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے 800 کا دے دے؟ 800 پر جا کر آپ نے بریک لگا دی. کنہوں نے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے. شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ 300، بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک قیمت لے گئے؟ 800. 800 جیب سے نکالے، 800 درہم، اور اس گھوڑے والے کو دے دیے. گھوڑے والے سے گھوڑا لے لیا. انہوں نے کہا جی میں خوش تو بہت ہوں کہ میں تو 300 پر راضی تھا، آپ نے مجھے 800 دے دیے، لیکن ایک بات تو بتائیں آپ نے یہ 500 بڑھایا کیوں ہے؟ آپ نے یہ 500 بڑھایا کیوں ہے؟ توجہ ہے تو میں حدیث مکمل کر دوں، یہ واقعہ مکمل کروں. فرمایا کیوں بڑھایا آپ نے؟ 500 کا نقصان اپنا کیوں کیا؟ جب میں راضی تھا 300 پر، آپ 500 مجھے زائد کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ 500 میں زائد دے رہا ہوں، لیکن میں نے حضور سے بیعت کی تھی، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. ہاں جی، کس کے ہاتھ پہ؟ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا. سبحان اللہ. حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے میں نے یہ کہا تھا میں اللہ کا بھی خیر خواہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی خیر خواہ ہوں، اور میں پوری امت کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. وہ بیعت مجھے تڑپا رہی تھی، وہ وعدہ مجھے یاد آ رہا تھا. تجھے گھوڑے کی پوری قیمت معلوم نہیں تھی، تو راضی ہو گیا تھا، لیکن اس کی منڈی میں جو قیمت تھی وہ 800 تھی. اس لیے وہ نصیحت، وہ خیر خواہی، وہ وعدہ جو محمد مصطفیٰ سے کیا تھا وہ یاد آیا، اور میں نے 500 زائد تجھے دے دیا ہے. صبح سے شام تک ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی امانت داری سے بھی معاملہ کیا ہے؟ کبھی کسی کا نفع بھی سوچا ہے؟ جو کچھ آئے ہمارے پاس جمع ہو جائے. کیوں؟ ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے. خیر الناس من ينفع الناس. حکیم سعید کا نام سنا ہوا ہے ہمدرد والے کا؟ بڑا پاکیزہ انسان گزرا ہے، اللہ اس کی قبر کو منور کرے. میں نے اس کا ابتدائی مضمون پڑھا کہ کوئٹہ میں جب میں نے پہلی مرتبہ اپنا مکتب کھولا تو ایک بڑھیا آئی. ابتدا تھی میرے مکتب کی، ابتدائی اوقات میں وہ آئی. میں نے اس کی نبض دیکھی، اس کو میں نے دوا بنا کر دی. اس زمانے میں اس کی بیماری کی جو دوا بنی، انتہائی قیمتی دوا، 1500 روپے کی. 1500 روپے انتہائی قیمتی دوا اس وقت کے اعتبار سے. میں نے کہا کہ یہ دوا ہے آپ کی. وہ بڑھیا کہنے لگی قیمت. میں نے کہا 1500 روپے. کہتی ہے میرے پاس 1500 کہاں سے آئے؟ میں نے شروع میں کہا تھا سارے کام پیسے سے نہیں بنتے، دعاؤں سے بڑے کام بنتے ہیں. میں نے کہا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے یہ دوا تجھے مفت دے دی. وہ بڑھیا میری دکان سے مکتب سے باہر نکلی،
کہتے میں نے اس کو دیکھا باہر نکل کے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی۔ آج دیکھو ہم درد کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا ترقی کر گیا ہے۔ وقف پاکستان لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے سارے نفع وقف کر دیے، بڑھیا کی دعا لگ گئی ہے اس کو۔ آپ نے کبھی اپنی تجارت میں، کبھی خرید و فروخت میں کسی کا نفع کیا ہے؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا کہ ہم تجارت کریں، معاملات کریں، ہم سے غریبوں کو فائدہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے گھوڑا خریدا، 300 سے بڑھا کر قیمت کہاں تک لے گئے؟ 800 تک۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے سچی تجارت۔ سچی تجارت کا کیا آخرت میں فائدہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر، تجارت کرنے والا، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبیوں کے ساتھ اگر حشر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نبیوں کے ساتھ اپنا حشر نہیں چاہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، شیطان کہے گا اگر تو نے سچائی کے ساتھ تجارت کی دوسرے دکانداروں سے پیچھے رہ جائے گا، دوسرے اتنا کما رہے تو اتنا کمائے گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔